وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی نشست کا موضوع ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں ہیں اور خود کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، الحمدللہ بھاگ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا اخلاق نرالا ہے۔ ایک روایت کے اندر آیا، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6272، ابن حبان کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی برائی کا ارادہ نہیں کیا۔ اب برائی کیا؟ غلط کام کی طرف آپ کا دل گیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اہتمام کیا تھا۔ وہ خود کہتے ہیں، لیکن 2 مرتبہ میرے دل میں خیال آیا۔ وہ خیال کیسا تھا؟ قریش کا ایک نوجوان آدمی تھا، رات کے وقت مجھے لے گیا۔ اس وقت بکریاں چرانے کا جو ماحول تھا، تو ایک شادی میں لے گیا، تو وہ شادی میں ناچ گانا چالو تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے نیند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مجھے بچایا۔ صبح جب سورج نکلا تب میری نیند کھلی، تو مجھے جس کی بکری میں چراتا تھا اس نے پوچھا کہاں گئے تھے، تو میں نے بتا دیا۔ پھر دوسرے دن کچھ نوجوان تھے، وہ بولے چلے رات میں چلتے ہیں گھومنے، ایک شادی میں ایسے شریک ہوئے، وہاں گانا وانا بج رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ سورج جب نکلا تو میں اٹھا، فواللہ ما حممت بعدہما بسوء مما یعملہ اہل الجاہلیہ حتی اکرمنی اللہ بنبوتہ۔ اللہ کی قسم، اس کے بعد یہ دونوں واقعہ کے بعد میں نے کبھی کسی برائی کا ارادہ نہ کیا جو زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، غلط کام میں آگے آگے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجر ہیں، تجارت میں آگے آگے ہیں، امانت داری آپ کی بہت مشہور ہے، سچائی آپ کی بہت مشہور ہے، آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کی بکریاں چرایا کرتے تھے، مکہ والوں کے چند قیرات کے عوض میں، چند پیسوں کے عوض میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی ہوئی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ تجارت کا مال لے کر ملک شام چلے جائیں، سیریا چلے جائیں۔ ابن اسحاق بیان فرماتے ہیں، خدیجہ بنت خویلد ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھیں، لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھی اور فکس کر لیتی تھی کہ جو فائدہ ہوگا ہم دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری بہت مشہور تھی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے پیغام بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ آپ میرا مال لے کر چلے جائیں، اور غلام میسرہ کو بھی اپنے ساتھ لگا دیا، ملک شام تشریف لے جائیں۔ جو دوسرے تاجروں کو وہ دیتی ہیں، وہ کہنے لگی کہ اس سے بہتر بدلہ میں آپ کو دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر میسرہ جو ان کا غلام تھا، نوکر تھا، ان کے ساتھ چلے، سیریا چلے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت سے واپس آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت فائدہ ہوا، مال میں بڑی برکت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری دیکھی، مال میں برکت دیکھی۔ ادھر میسرہ جو نوکر ساتھ میں گیا تھا، اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا۔ تو اس کے بعد خدیجہ نے یہ سمجھ لیا، جبکہ وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور ان کی عمر 40 سال تھی، کہ جن کی وہ تلاش میں ہے وہ مل گئے۔ بڑے بڑے سرداروں نے، رئیسوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پیغام بھیجا تھا، لیکن کسی کا پیغام انہوں نے قبول نہیں کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہا کہ وہ جا کر بات کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ 25 سال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی ہیں، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب سے بات کی، شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنو ہاشم اور مضر قبیلے کے سردار لوگ بھی شریک ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ مہر میں 20 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ یہ پہلی خاتون ہے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2436، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، لم یتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت، جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بچے ہوئے ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، یعنی 6 اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ایک لڑکا جو ہے ماریہ قبطیہ سے ہے، جن کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو جو اولاد ہوئی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے نام یہ ہے: نمبر 1 قاسم، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے. نمبر 2 زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3 رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں. کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، اس لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے 6 نمبر پہ عبداللہ، جن کا لقب تھا طیب اور طاہر. تو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہیں، بیٹے قاسم اور عبداللہ، اور بیٹیاں زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن، اور ایک بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماریہ قبطیہ سے ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اس کا واقعہ میں نے بیان کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين